غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لگا ہوا تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، وہ پوری رات ان کے ساتھ ہوتے اور صبح ہونے سے پہلے جا کر مکہ کے اندر چلے جاتے اور مکہ کے اندر صبح کرتے، اور لوگوں کو ایسے ہی پتہ چلتا جیسے کہ حضرت عبداللہ تو مکہ ہی میں تھے. اور دن کو ان کی سازشوں کا جائزہ لیتے اور رات کو پھر آتے اور ان کی سازشوں کے بارے میں بتاتے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرواہا حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھی، اور جس بندے نے شہید کیا اس نے اسلام قبول کر لیا کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. جیسے ان کو شہید کیا ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھنے لگی، فضائل اعمال میں لکھا وہ پیچھے پڑی تھی. تو حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دن کو بکریاں چراتے تھے اور رات کا ایک حصہ گزرتا تھا تو دربار رسالت میں حاضر ہوتے تھے، دونوں حضرات کو دودھ پلاتے تھے. اور پھر حضرت عبداللہ جب مکہ کے راستے پر جاتے تھے کسی کو پتہ نہ چلے کہ حضرت عبداللہ یہاں سے گزرے ہیں، حضرت عامر بن فہیرہ وہاں بکریوں کو چلا دیتے تھے، بکریوں کے نشانات جو تھے ان کے نشانات کو مٹا دیتے تھے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور کے اندر سنبھالا. حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن وہ سامان لے کر آ گیا. جب نکلنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے دن 3 دن تک انہوں نے خوب تگ و دو لگائی کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی